الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر وللہ الحمد. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، فرمایا میرے صحابہ الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا میں تمہیں اعمال میں سے ایسا بہترین عمل نہ بتا دوں جس عمل کی کیفیت یہ ہے کہ ازکاہا عند ملیککم، جو تمہارے رب باری تعالیٰ کی نظر میں انتہائی پاکیزہ، انتہائی خوبصورت، انتہائی بہترین ہے. وارفعہا فی درجاتکم، اور تمہارے درجات کی بلندی کے لیے وہ ایک بہترین عمل ہے. وخیر لکم من انفاق الذہب والفضہ، اور سونا اور چاندی خرچ کرنے سے زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے. وخیر لکم من تلقوا عدوکم، اور تمہارے دشمن سے جنگ کرنے سے بھی زیادہ اولیٰ ہے. جس میں تم دشمنوں کی گردنیں کاٹتے ہو وہ تمہارے ساتھ لڑائی کرتے ہیں. قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور وہ عمل ہمیں بتائیے. تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اتنے سارے فضائل کو ذکر کرنے کے بعد کہ وہ بہترین عمل بھی ہے، پاکیزہ عمل بھی ہے، اللہ کی نظر میں بہترین عمل بھی ہے، سونے چاندی کے خرچ کرنے سے زیادہ وہ رب کائنات کو محترم اور پسندیدہ عمل ہے، دشمن کے ساتھ میدان جنگ میں لڑائی کرنے اور لڑنے سے بھی زیادہ عمل ہے. تو میرے بھائیوں، ایک انسان، ایک مسلمان جب اس عمل کے بارے میں سنے گا تو اس کے تصور میں وہ سارے کے سارے اعمال آ گئے کہ دشمن سے ملنا یعنی جہاد، جو ذروۃ و سنام الاسلام ہے، جو سب سے اونچا اور چوٹی کا عمل ہے، اس سے بھی زیادہ بڑا عمل کون سا ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اس بات کے لیے بے تاب و بے چین ہوئے کہ وہ عمل جانا جائے کون سا ایسا عمل ہے. اور ہمارے لیے بھی بے چینی اور بے تابی کی کیفیت ہونی چاہیے کہ وہ کون سا ایسا عمل ہے جو اللہ کی نظر میں پسندیدہ، سب سے اعلیٰ، عرفہ اور عظیم عمل ہے. لیکن میرے بھائیوں، وہ عمل ہے جس پر نہ خرچ آتا ہے، نہ محنت آتی ہے، نہ وقت لگتا ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا ذکر اللہ، فرمایا میرے صحابہ اللہ کا ذکر کرنا یہ تمہارے زندگی کے سارے اعمال میں بہترین عمل ہے. آج عشرہ ذوالحجہ میرے بھائیوں شروع ہو چکا، اور یہ اس پورے سال کے یا کائنات میں اللہ نے جتنے بھی دن بنائے ہیں ان میں سب سے زیادہ بہترین اعمال والے اور بہترین مرتبے والے اللہ کی نظر میں صلے کے اعتبار سے میرے بھائیوں بہترین اعمال ہیں اور بہترین ایام ہیں. تو بہترین ایام اور دنوں میں ایک مسلمان کو بہترین عمل اور کام کرنے کی کوشش کرنا ہے. تو ان دنوں کے اندر سب سے پہلے جس بات کا ہمیں خیال اور لحاظ رکھنا چاہیے میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھا گیا اللہ کی نظر میں کون سا عمل سب سے پسندیدہ ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مما افترض اللہ علیکم، جو اللہ نے تم پہ فرض کیا ہے وہ سب سے بہتر اور اولا عمل ہے. سب سے پہلے ہمیں اپنے فرائض کا خیال کرنا ہے.
بہترین دنوں میں بہترین عمل یہ ہے کہ ہمیں اپنے فرائض کا خیال کرنا ہے۔ نماز فجر سے لے کر کے نماز عشاء تک ساری نمازوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ کوئی نماز ہماری جماعت کے بغیر نہ رہے، کوئی نماز ہماری اپنے وقت سے فوت نہ ہو، اپنے وقت سے لیٹ نہ ہو۔ یہ سب سے پہلا اور سب سے ضروری عمل ہے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، یہ سنتیں اور سنن اعمال ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے بشارت کے طور پہ دیا۔ فرمایا تم میں سے جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے روزانہ جنت میں ایک محل بنتا رہے تو یہ 12 رکعات جو ایک دن اور رات میں فرض نمازوں کے ساتھ پڑھی جانے والی سنتوں کی صورت میں پوری ہوتی ہے، ان 12 رکعات کو پورا کرنے والا اللہ سے عام دنوں میں جنت میں محل لینے کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تو بہترین ایام ہیں، یہ تو نہایت خوبصورت اور اللہ کے پسندیدہ ایام ہیں۔ اللہ رب العالمین ان میں اعمال کا جو ہے وہ صلہ اور بدلہ بڑھا دیا کرتا ہے، تو اپنی سنن کا خیال کرنا ہے۔ نوافل کا اہتمام پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، رب کائنات روز قیامت میں آنے والے بندے کے محاسبے کے طور پر پوچھے گا کہ میرے بندے کے فرائض میں نقص ہے تو کیا اس کے پاس کوئی سنتیں اور نفل ہیں؟ کہا جائے گا اس کے پاس نفلی نمازیں ہیں۔ مالک کونین فرمائے گا کہ اس کی نفلی نمازوں کو اس کی فرض کی پورا کرنے کے لیے اس سے اس کے فرائض کو پورا کر دیا جائے، تو فرائض کا نقص جو ہے یہ نفلی نمازوں سے پورا کر کے رب کائنات اس بندے کو کامیاب قرار دے دے گا۔ تو نوافل کا اہتمام، اور نوافل میں بالخصوص وہ نماز میرے بھائیوں جس نماز کے لیے اللہ رب العالمین کے پیغمبر علیہ السلام نے ایسی بشارت سنائی ہے کہ اگر ہمیں وہ سمجھ آ جائے تو میرے بھائیوں ہم میں سے کوئی بھی اس نماز سے غافل نہ ہو۔ ہم کیا کہتے ہیں جی نیند کا وقت ہے، اٹھا نہیں جاتا۔ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ ہم اپنے اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہمارا اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اور وہ اللہ جو اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے وہ رات کے اس وقت میں آسمان دنیا پہ خود تشریف لاتا ہے۔ ہم جتنی بھی گہری نیند میں سوئے ہوئے ہوں، کسی ہمارے عزیز کا فون آ جائے تو ہم نیند کو ترک کر دیتے ہیں، ہمارے دروازے پہ آ کے کوئی دستک دے دے، شرط یہ ہے کہ وہ ہمارا محبوب ہو، ہمیں اس سے محبت ہو، اس کو ہمارے سے محبت ہو، وگرنہ تو دروازے پہ آئے ہوئے کو بچے کو یہ کی کہہ کے واپس کر دیا جاتا ہے کہ اسے کہو کہ بابا گھر میں نہیں ہے، چاہے وہ گھر میں بیڈ پہ موجود ہو، دروازہ اس کے لیے کھلتا ہے جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ عرش والا رب نبی کریم فرماتے ہیں ينزل ربنا سبحانہ وتعالی کل لیلۃ اذا بقی الثلث الاخیر، جب رات کا آخری پہر رہتا ہے عرش والا رب خود آسمان دنیا پہ آتا ہے اور آ کر کے دیکھتا ہے کہ میرا بندہ اس وقت کیا کر رہا ہے، آواز دیتا ہے کسی نے رزق مانگنا مانگ لے، کسی نے صحت مانگنی مانگ لے، کسی نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی مانگ لے۔ تو میرے بھائیوں نوافل میں سب سے اہم ترین نوافل جو ہیں وہ رات کا قیام اللیل اور تہجد کی نماز ہے۔ ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، لیکن وہ بڑا مشکل کام ہے، وہ ان کو میسر ہے جنہوں نے واقعتاً اپنے رب کے ساتھ لو لگائی ہوتی ہے۔ اور اگر اس کا اندازہ لگانا ہے تو کبھی اس وقت میں اندازہ لگائیں کہ ہماری فلائٹ جانے والی ہو، چاہے وہ رات کے کسی بھی پہر کی ہو، ساری رات ہمیں نیند نہیں آتی۔ کئی انتظام کیے ہوتے ہیں، جب ہم نے وہاں سے آنا ہوتا تھا اکثر فلائٹ جو ہے وہ صبح فجر کی نماز سے متصل ہوتی تھی، تو رات پوری جو ہے وہ جاگ کر کے نکل جاتی تھی کہ صبح میری فلائٹ ہے کہیں مس نہ ہو جائے۔ عرش والا رب خود آتا ہے آسمان دنیا پہ، آواز دیتا ہے، تو اہتمام کرنا ہے ان دنوں میں اس نماز کا۔ اور پھر اس کے بعد پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں من صلی الفجر فی جماعت، جو بندہ نماز فجر باجماعت پڑھتا ہے اور
عبد المالک مجاہد صاحب کا یہ جملہ بڑا خوبصورت ہے. کہتے ہیں آج کے دور میں جو بندہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، لوگ ولی ڈھونڈتے ہیں، میرے نزدیک وہ ولی ہے جو آج کل فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے. بڑے بڑے جبے کبے والے، دستاروں والے، جن کا نام چلتا ہے، جن کے نام سے مسجدوں کے دروازے کھلتے اور بند ہوتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں جی فجر کی نماز میں نہیں اٹھا جاتا، فجر کی نماز میں نہیں پہنچا جاتا. اسی لیے تو رب نے کہا ہے ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یہ راتوں کا اٹھنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ ہر ایرے غیرے کی بس کی بات نہیں ہے. یہ صرف وہ کر سکتا ہے جو سمجھتا ہے کہ اس وجود کو جہنم سے بچانا ہے یا جہنم میں لے کے جانا ہے. صرف وہ اٹھ سکتا ہے فجر کی نماز میں. وہ ماں جو اپنے بچے سے پیار کر کے فجر میں سلا دیتی ہے، وہ حقیقتاً پیار نہیں کرتی، اس کو آگ کے لیے تیار کرتی ہے. وہ شخص جو اس وقت سویا ہوتا ہے، وہ شاید یہ سمجھتا ہے کہ یہ اے سی کی ٹھنڈک میرے جسم کو ٹھنڈا کر رہی ہے. نبی کریم نے فرمایا تھا دجال آئے گا، اس کے ایک طرف جنت ہوگی، ایک طرف جہنم ہوگی. آپ نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا اس کی جنت میں نہ جانا، اس کی جہنم میں چلے جانا. اس کی جنت فرمایا وہ آگ ہے، اور اس کی جہنم وہ تمہارے لیے ٹھنڈا اور میٹھا پانی ہے. جب اس کے اندر چلے جاؤ گے تو پھر وہاں تمہارے لیے ٹھنڈک اور آرام ہے، تکلیف نہیں ہے. اصل بات کیا ہے کہ یہ ضمیر کو بتانے کی ضرورت ہے کہ مجھے کیا اختیار کرنا ہے، اس ٹھنڈک کو اختیار کرنا ہے یا اس ٹھنڈک کو اختیار کرنا ہے، یہ گرمی لینی ہے یا وہ گرمی لینی ہے. جب انسان اپنے ضمیر سے، مجھے اپنے وہ دوست کے الفاظ اکثر یاد آتے ہیں، کہتا ہے رات عشاء کی نماز بن پڑے لیٹ گیا بستر پہ جا کے، لائٹیں بند ہو گئیں، آرام کے لیے اسی چل رہا ہے، پرسکون ماحول ہے. کہتے میں نے اپنے آپ سے سوال کیا، میں نے کہا آصف ایک لمحے کے لیے یہ کمرہ تیری قبر ہے، تو اپنی قبر میں لیٹا ہوا ہے اور تو نے نماز عشاء نہیں پڑھی، تیرے پاس فرشتہ آ کے سوال کرتا ہے بتا تیرا کیا بنے گا. اور کہتا ہے وہ میں نے بڑے بڑے خطبے سنے، بڑے بڑے ارشادات سنے، لیکن جو اثر میرے ضمیر کی اس آواز نے میرے پہ کیا، اس کے بعد میں رات کو جب بھی نماز پڑھے بغیر لیٹنے لگتا تھا، میرا اپنا ضمیر مجھے جھنجھوڑ دیتا تھا کہ یہ تیرا کمرہ نہیں ہے، یہ تیری قبر ہے. کیوں ہم یہ کہہ کر کے سوتے ہیں؟ کیا کہہ کے سوتے ہیں؟ جب رات کو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم بسمی کا، یہ لفظ بڑا اوکھا ہے اپنی زبان سے ادا کرنا. کیا ہے؟ اموتو، اموتو یہ نہیں کہتے انامو، میں سونے لگا ہوں، یہ نہیں کہتے ہم. کیا کہتے ہیں؟ اللہم بسمی کا اموتو، اللہ تیرے نام پہ میں مرنے لگا، سونے نہیں لگا. اور آج کل تو یہ صادق بھی ہو گیا. کتنے سارے ہمارے ایسے احباب جو رات کو سوئے اور صبح اٹھانے والے نے جا کے اٹھایا تو وہاں ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی تھی. رات کو ہم الارم لگا کے سوتے ہیں کہ میں نے 8 بجے کام پہ جانا ہے، تو 7 بجے کا الارم لگا کے ہم اپنے آپ کو مطمئن کر کے سوتے ہیں کہ نہیں جب مجھے جاگ آتی ہے میں تبھی پڑھ لیا کرتا ہوں. اگر یہی معاملہ ہوتا تو یہ میرے نبی کو جبریل 2 بار آ کے وقت نہ بتا کے جاتے کہ یہ وقت ہے نماز کا، اول بھی اور آخر بھی، شروع بھی اور اخیر بھی. فرمایا بین ہذین الوقتین وقت، میرے نبی یہ دونوں وقتوں کے درمیان وقت ہے، تو اس نماز کا بھی اہتمام کرنا ہے. فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے والا ثم جلس یذکر اللہ، پھر اپنی جگہ بیٹھا رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے. سورج نکل آئے، تھوڑا سا وقت دے دے 10 منٹ 12 منٹ کا، اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھ لے. اس کو کتنے پیسے ملتے ہیں ذرا 1 منٹ کے لیے اندازہ لگانا.
فرمایا حجتن و عمرتن تامتن تامتن تامہ، فرمایا اس بندے کو ایک حج کا ثواب ملتا ہے اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ کہ محترم افضل صاحب یہاں بیٹھے ہیں، یہ آسانی سے بتا دیں گے کہ ایک حج اور عمرے پر آج کل کتنا خرچہ آتا ہے؟ کتنا خرچہ آتا ہے؟ تقریباً میرا خیال یعنی تقریباً 6 لاکھ روپیہ کماتا ہے وہ بندہ جو فجر کی نماز پڑھ کے اپنی جگہ بیٹھ کے 2 رکعت پڑھ کے اٹھ جاتا ہے، تو یہ 6 لاکھ روپیہ ڈال کے لے کے جا رہا ہے۔ اور وہ 6 لاکھ جو ہم نے کمایا ہے اس کا اندازہ نہیں ہے۔ ممکن ہے یہاں سے مسجد سے باہر نکلیں اور سامنے وہ رشتہ دار کھڑا ہو جس کے ہاتھ میں اتنا سا ایک آلہ ہوتا ہے اور یہاں رکھ کے کہتا ہے جو ہے نکال دو، اور ہم آرام سے نکال کے اس کو دے دیتے ہیں۔ لیکن یہ وہ کمائی ہے جو چھین نہیں سکتا، جو لے نہیں سکتا، کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس نماز اشراق کا ان 10 دنوں کے اندر خیال کریں، اور خاص طور پر اللہ کا ذکر، اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ روٹیاں پکانے والا روٹیاں پکاتے ہوئے بھی کہہ سکتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور میں نے عرض کیا تھا ان دنوں میں لفنگوں کی گاڑیوں سے اگر گانوں کی آواز لاہور کی سڑکوں پہ گونج سکتی ہے تو ایمان والو تمہاری گاڑیوں سے تکبیرات کی آواز کیوں نہیں گونج سکتی؟ کیا اس میں کیا پریشانی کیا ہے؟ کس سے ڈرتے ہو؟ عرش والا رب کہتا ہے میرا ذکر کرو، اور تمہارے لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا ما من شیء انجا من عذاب اللہ من ذکر اللہ۔ فرمایا لوگو اللہ کے عذاب سے بچانے والی چیزوں میں اگر اللہ کا ذکر سے بڑھ کر کے کوئی چیز نہیں ہے جو اللہ کے عذاب سے بچا سکے۔ جتنا اللہ کا ذکر اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہیں ایسی کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ تو یہ ایام یہ ذکر کے ایام ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین گلیوں بازاروں میں نکلتے ہوئے بھی تکبیرات پڑھتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، عمرہ ادا کر کے مینا چلے جاتے ہیں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز مینا میں گونجتی ہے اللہ اکبر کی تکبیرات کے ساتھ، اور آپ کی آواز سن کے خیموں میں بیٹھے ہوئے حجاج بھی تکبیرات پڑھتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ ہیں ترتج منا من التکبیرات، یہ مینا کا میدان جو ہے یہ اللہ اکبر کی تکبیرات سے گونجتا ہے۔ یہ وباؤں کو یہ بلاؤں کو ٹالنے والی اللہ کے ذکر سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ قربانی کا جانور خریدنے کے ایام ہیں میرے بھائیوں، سب سے پہلے اس کی عمر کا لحاظ رکھ کر کے اس کو خریدنا ضروری ہے۔ فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، جس جانور کے 2 نئے دانت نہ نکلے ہوں اور پرانے ٹوٹ کر کے نئے دانت ظاہر نہ ہوئے ہوں، فرمایا اس کو ذبح نہ کرو سوائے اس مینڈے کے کہ جو جزا کے معنی میں آتا ہے، اس کے لیے 1 سال کی مدت کا ہونا کافی ہے۔ اگر اس کے دانت نہ بھی گرے ہوں وہ تب بھی کفایت کرتا ہے، لیکن بقیہ جانوروں میں بکرا، گائے اور اونٹ کے اندر سوائے مسنے کے دوسرا جانور جو ہے وہ کفایت نہیں کرتا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا اربع لا تجوز فی الاضاحی، 4 طرح کے جانور جو ہیں وہ قربانی پہ نہیں لگتے، چاہے وہ جتنے مرضی مہنگے خرید کے لے آئے جائیں۔ فرمایا ایسا جس کی ایک آنکھ اتنی خراب ہو کہ وہ واضح طور پر نظر آ رہی ہو، اس کی آنکھ خراب ہے، 2 آنکھیں خراب والا بالکل بھی نہیں لگتا۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا العرجاء بین عرجها،
ایسا لنگڑا جانور جس کی ٹانگ جو ہے وہ ظاہر کروا رہی ہے کہ وہ لنگڑا کر کے چلتا ہے، قربانی میں نہیں لگتا۔ ایسا بوڑھا جانور جس کی ہڈیوں کا گودا ختم ہو چکا، قربانی میں نہیں لگتا۔ اور ایسا جانور جو بیمار ہے اور اس کی بیماری وعدے ہے، وہ بھی قربانی کے لائق نہیں ہے۔ فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ہمیں نبی کریم فرمایا کرتے تھے کہ اہتمام کے ساتھ دیکھو، ان نستشرف العین والاذن، ہم اس کی آنکھوں کو، اس کے کانوں کو اہتمام کے ساتھ چیک کیا کرتے تھے۔ تو یہ قربانی کا جانور، اس کو دیکھ بھال کر کے خریدنا، اچھے طریقے سے جو ہے اس کو جانچ پڑتال کر کے خریدنا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو قبول انہی شرائط کے ساتھ کرنا ہے جو شرائط محمد الرسول اللہ نے دی ہیں۔ ساری شرائط پوری ہو، ایک شرط پوری نہ ہو، یعنی نماز سے پہلے ذبح کر دیا جائے اور ذبح کرنے والا صحابی رسول ہو اور اس کی نیت بھی بہترین ہو کہ اللہ کے نبی، میں نے چاہا سب سے پہلے لوگوں کے گھروں میں میرے جانور کا گوشت پہنچے۔ آپ نے فرمایا شاتوں کا شات لحمن، تیری بکری تجھے گوشت تو دے جائے گی، ثواب تجھے نہیں ملے گا، اجر تبھی ملے گا جب اس میں وہ شرائط موجود ہوں گی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، اور یہ معروف ہیں، یہ جانور معلوم ہیں۔ آج کل اگرچہ ایک بحث چھڑی ہوئی ہے کہ کٹے کی قربانی کا کیا خیال ہے، تو یہ بحث ہم سن ہی رہے تھے۔ ابھی مسجد کے گیٹ پر ہم نے اس سے بھی ایک اگلا سٹیپ دیکھ لیا کہ کہتا ہے جی یوک کی قربانی کے اندر حصہ ڈالنا ہے تو اس میں 25,000 روپیہ، امید ہے آئندہ سال جو ہے وہ لکھا ہوا ہوگا کہ ہرن کی قربانی کرنی ہے تو اس کی قیمت یہ ہے، اور نیل گائے کی قربانی کرنی ہے اس کی قیمت یہ ہے۔ او اللہ کے بندو، ایک دوست نے بڑا اچھا جملہ لکھا تھا، اس نے کہا کہ لوگ پوچھتے ہیں جی کٹے کی قربانی جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ کہتا ہے یار جب گائے میسر ہے، اونٹ میسر ہے، بکرا میسر ہے، تمہارے لیے جو ہے وہ یہ چھترے میسر ہیں، تو یہ نواں کٹا کھولنے کی کیڑی ضرورت ہے؟ اس کا جملہ بڑا اچھا تھا، کہتے ہیں نواں کٹا کھولنے کی کیڑی ضرورت ہے جب چیزیں میسر، ہاں اگر میسر نہیں ہیں، گائے نہیں ملتی ہے، دوسرے جانور نہیں ملتے ہیں، پھر ایک انسان کوشش کرتا ہے جی اب ہم نے قربانی کرنی ہے، اب کیا کریں؟ تو یہ نئے نئے تفردات ڈال کر کے عوام کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی رہی بات اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو منع ہم نہیں کرتے، اس لیے کہ بعض علماء کی یہ رائے اس وقت موجود ہے کٹے کی حد تک، لیکن یہ یوک جو ہے یہ تو میرے لیے بھی ایک نیا ہی مسئلہ ہے، تو یہ کٹا بھی کوئی نہ کوئی انشاءاللہ کھول دے گا اور اس پر انشاءاللہ گفتگو کر دے گا۔ لیکن میری رائے بھائیو آپ کے لیے یہ ہے کہ اپنے آپ کو شبہ سے بچا لیں۔ کیوں پڑھنا ہے شبہ کے اندر؟ کیا مقصد کیا ہے؟ جب ایک چیز میسر ہے، تمہیں گائے 13,000 روپے حصے میں مل رہی ہے، تم 25,000 روپیہ دے کر کے تم جو ہے وہ یوک میں قربانی کرتے ہو، صرف یہ بتانے کے لیے نا کہ اس دفعہ ہم نے منفرد قربانی کی ہے، اس دفعہ ہم نے دنیا سے ہٹ کر کے قربانی کی ہے، تو یہ منفرد کرنا مقصود نہیں ہے، وہ کرنا مقصود ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔